أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم المقام میرے دینی بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، ہم ہر ہفتے کہتے بھی آ رہے ہیں اور دیکھتے بھی آ رہے ہیں کہ اسلام، ایمان، اہل حق اور اہل ایمانوں پر باطل کا بہت بڑا خطرناک حملے ہوتے آ رہے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ کسی پارٹی کی ایک ناپاک عورت نے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کی ہے، اللہ کے رسول کی شان اقدس میں گستاخی، اس رسول کی شان میں نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو مومن والا بناتا ہوں تو اسے 2 جزوں پر ایمان لانا ہوگا. پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ. اگر بندہ لا الہ الا اللہ کو مانے، محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دے تو کہیں گے کہ یہ کافر ہے. ہاں، اگر دونوں کا بھی اقرار کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے، مگر محمد کی توہین کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تو کہیں گے یہ بظاہر تو ایمان والا ہے، در حقیقت یہ تو بے ایمان ہے. تو رب ذوالجلال نے ہمیں ایک ایسا کلمہ عطا کیا ہے، عطا کرنے کے بعد کہا اگر کلمہ نہ پڑھے تب بھی بے ایمان ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد رسول کا حق ادا نہ کرے تب بھی بے ایمان ہے. ایمان تو دوسرے بھی اعمال ہیں لیکن یہ بنیادی ایمان ہے. اگر انہی چیزوں کو نہ مانے تو نماز کا کیا فائدہ ہوگا، روزوں کا فائدہ کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ جس پلر کو ہم نے ہٹا دیا تو گھر اور عمارت کہاں سے کھڑی ہو سکتی ہے؟
تو جو بنیادی عقیدہ ہے ایمان والوں کا، تو رب ذوالجلال نے صرف ایک کلمہ ایک جملے کے اندر بیان کر دیا ہے۔ آج اس رسول اللہ پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی تحقیر کی جا رہی ہے، ان کی ذات اقدس پر کیچڑیں اچھالی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے، اے میری امت مسلمہ کے نوجوانوں، تم دیکھتے رہو اور میرے رسول کے، میرے آقا کی عزتوں پر حملہ ہوتا ہے، جبکہ خود اللہ کا دستور یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے۔ رب ذوالجلال نے جب پہلے نبی کو پیدا کیا، حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر کے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی آپ سے پہلے تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، جب اللہ نے انہیں مخاطب کرنا چاہا، خطاب کرنا چاہا، کسی کو اللہ رب ذوالجلال نے وہ عزت نہیں دی جو ہمارے آقا کو دی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو پکارا ہے تو کہا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پھر ابراہیم کی باری آئی تو اللہ نے کہا، ونادیناہ اے یا ابراہیم۔ پھر نوح کی باری آئی تو اللہ نے کہا، یا نوح اہبط بسلام منا۔ جب موسیٰ کی باری آئی تو اللہ نے کہا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ جب عیسیٰ کی باری آئی تو اللہ نے کہا، یا عیسیٰ انی متوفیک۔ کسی پیغمبر کو کبھی بھی اللہ نے وہ عزت نہیں دی، وہ رتبہ نہیں دیا، وہ مرتبہ نہیں دیا جو ہمارے آقا کو دیا ہے۔ ذرا اپنے اللہ سے پوچھیں، اللہ تو نے تو ان پیغمبروں کے نام تو گنا دیا ہے، اب جب ہمارے حبیب کی باری آئی تو کن القاب سے پکارا ہے، ذرا بتا۔ تو اللہ کہتا ہے، چل ذرا پڑھ کے دیکھنا، یا ایھا المزمل۔ اگر چاہتا تو اللہ کہتا، یا محمد کہہ کر پکارتا۔ پھر اللہ نے کہا، یا ایھا المدثر۔ کبھی کہا یا ایھا النبی، تو کبھی کہا یا ایھا الرسول۔ جس کی عزت کی لاج کو خود قرآن میں اللہ نے سمیٹ کر کے بیان کیا۔ آج اس رسول کی عزت پر، اس رسول کی چادر پر حملے ہو، اور مسلمان گونگا بن کر کے بیٹھا ہے، خاموش ہے، تو کہہ رہا ہے کہ بھائی جان چھٹی تو میری، مجھے محمد رسول اللہ سے دینا لینا کیا ہے، ہم تو ایسے ہی چاہے کچھ بھی ہو جائے، قرآن پر حملے ہوتے رہیں، اسلام پر حملے ہوتے رہیں، نماز پر پابندیاں لگتی رہیں، اذانوں پہ پابندیاں لگتی رہیں، مساجد پہ تالے لگا دیے جائیں، لیکن مسلمان سوچتا ہے کہ میری جان بچ گئی تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں پر تو اسلام کی مین بنیادوں کو ہلا کر کے رکھ دیا جا رہا ہے۔ جب ہمارے رسول کی ہم ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم کہاں کے ایمان والے ہیں، کہاں کے مومن ہیں؟ اور یہ شروع ہی زمانے ہی سے یہ دستور چلا آ رہا ہے، جب بھی دنیا کے اندر باطل اٹھتا ہے تو اس کو کچلنے کے لیے، روندنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے اہل حق کو اٹھ کر کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، جب بھی فرعونی صفت والے انسان پیدا ہوئے تو اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ کے اوصاف والوں کو زمین پر بھیجا ہے تاکہ فرعون کا خاتمہ کر دے۔ ابو جہل آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کروایا، فرعون آیا تو اللہ نے موسیٰ کے ذریعے سے اس کا خاتمہ کروایا۔ تو آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، بس صرف زبانوں پہ تالا لگ چکا ہے، دل زنگ کھا چکے ہیں، زبانیں بند پڑ گئی ہیں، ورنہ تو عشاق رسول ہماری طرح نہیں ہوتے۔
اللہ نے اتنی قدر کی ہے ہمارے آقا کی، سارے قرآن کے اندر اگر اللہ کے نبی کی تعریف کو دیکھ لیں تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو رب ذوالجلال نے بس ایک جملے کے اندر پورا کا پورا مکمل رکھ دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ صبح ہوتی رہے گی، شام ڈھلتا رہے گا، دن بدلتے رہیں گے، مہینے نکل جائیں گے، سال گزر جائیں گے، اولادیں پیدا ہوتے رہیں گی، خاندان بڑھتے رہیں گے، نسلیں ختم ہو کے چلی جائیں گی، لیکن اے محمد صبح قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہ ہوگی اس وقت تیرے عالم کا ڈنگا بجتا رہے، جب تک قیامت کا سور پھونکا نہ جائے گا اس وقت تک میں نے تیرے نام کو بلند کرنا ہے، میں نے تیری عزت کو اوپر اٹھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی رعایت کی، کسی اور نبی کی نہیں کی۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے میرے آقا، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اگر تو ہاتھ اٹھا تو میں عمر کے سینے کے اندر ایمان ڈال کر کے اسے تیرے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ محمد اگر تو ہاتھ اٹھا تو تیرے پیچھے پہاڑ کو سونا بنا کر کے تیرے قدموں میں ڈال دوں گا، اگر تو ہاتھ اٹھا تو میں طائف کے پہاڑوں کو ملا کر کے چکنا چور کر کے رکھ دوں گا، اگر تو ہاتھ اٹھا تو تیرے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دوں گا، اگر تو ہاتھ اٹھا تو تیری انگلیوں کے اندر سے پانی کے چشمے کو بہا دوں گا، اگر تو ہاتھ اٹھا تو جابر کے کھانے کے اندر اتنی برکت دوں گا کہ ساری قوم کھائے گی مگر کھانا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی رعایت کی ہے، کسی اور نبی کی نہیں کی۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ساروں کو رب ذوالجلال نے بہت ان کے ماننے والے بھی دیے ہیں۔ ایک آدمی ایک بزرگ ہوتا ہے تو اس کے کئی ماننے والے ہوتے ہیں، نبی ہوتا ہے تو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتا ہے تو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ حضرت آدم کو بھی اللہ نے بھیجا، ان کے ماننے والوں کو بھی بھیجا، لیکن حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو بھیجا، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ٹیم اللہ نے لگا دی تھی، جو صحابہ اور جو دوستوں کو اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، ایسے دوست کسی نبی کو نہیں دیا تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایمان والے کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اگر اللہ کا رسول ہمارے درمیان موجود ہے تو اس کی ذات کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اگر اللہ کا رسول دنیا سے چلا جائے تو اس کی عزت، اس کی ناموس کی، اس کے اوپر آنچ آنے، اس کی چادر کو پھٹنے نہ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے بلندی چاہتا ہے تو محمد کے قدموں میں پڑھ کر کے تو دے، اتنا بلند کروں گا کہ کعبہ نیچے اور تو اوپر ہو جائے۔ وہ پہلا حبش کا رہنے والا حضرت بلال، کیسی سزا نہیں دی گئی، ہاتھوں کے اندر کیلوں کو ٹھوک دیا جاتا، سینے پر گرم گرم سخت قسم کے چٹان رکھ دیے جاتے، پیٹھ کو ریتیلی زمین پر گھسیٹ کر پیر پکڑ کے لے جایا جاتا، کہتا کہ محمد کی غلامگیری چھوڑ دے، ہم تجھے جنتوں سے زیادہ نعمتیں دنیا ہی کے اندر فراہم کر دیں۔ تو حضرت بلال کہتے کیا تھے؟ یہ ہو نہیں سکتا، میں نے محمد کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا ہے، چمڑی ادھیڑ لو مجھے برداشت ہے، میرے سارے جسم کو کیلے مار کر کے ٹھونک دو مجھے برداشت ہے، میری آنکھیں نکال لو مجھے برداشت ہے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو مجھے برداشت ہے، لیکن محمد کے اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے برداشت نہیں، محمد کے دین کو میں چھوڑ دوں، یہ میرے سے ہو نہیں سکتا۔ پھر دنیا نے وہ بھی عالم دیکھا ہے کہ ایک وقت آیا حضرت بلال بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، تکالیف کو برداشت کرتے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام عطا کیا کہ کعبہ نیچے یہ اذانوں پر دے رہا۔ سب سے پہلا عاشق رسول، یار غار،
جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، میرے صحابہ نے میری بہت ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے، ہر موڑ پہ جب بھی میں جاتا، اب کسی بھی موڑ پہ اگر کوئی مدد کی ضرورت پڑ جاتی تو سارے صحابہ جو مجھے پسند ہوتا، جتنی مجھے ضرورت ہوتی، جتنی مجھے پونجی ہونی درکار ہوتی تو سارے لا کر کے قدموں میں ڈال دیتے، لیکن میں نے دنیا کے اندر سب کا حق پھیڑ دیا ہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کا حق میں ادا نہیں کی، وہ سب سے پہلا عاشق رسول ابو بکر بن صدیق۔ جہاں جبرائیل ساتھ چھوڑ دیے وہاں حضرت ابو بکر نے ان کا ساتھ دیا۔ حضرت جبرائیل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حد تک ساتھ دیے، بعد میں چھوڑ دیے۔ معراج پہ چڑھ رہے تھے تو لینے کے لیے حضرت جبرائیل ہی تو آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے۔ ایک مقام تھا، ساتوں آسمان پار کر گئے، جب سدرۃ المنتہا تک کی باری پہنچنے کی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل مجھے اور ساتھ لے جائے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ میرے اندر اس کی سکت نہیں ہے، اس کی طاقت ہے۔ چھوڑ دیے تو پوچھا، کیا تمہاری اور میری یاری اتنی ہے کہ بس تم ایک حد تک لے گئے اور چھوڑ دیے؟ وہ تو فرشتوں کا سردار نور سے پیدا ہونے والا ہے، اور یہ تو ابو بکر صدیق بشر مٹی سے پیدا ہونے والا ہے۔ ہر موڑ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، ضرورت پڑی تو کاندھوں پہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے نوکیلی زمین پر لے کر چلتا۔ ایسے رسول کے تقدس کی صحابہ نے حفاظت کی ہے، رسول پہ چوٹ آئی، صحابہ کو برداشت نہیں، نوکیلے پتھر ہیں، نوکیلی زمین ہے، اگر میرے آقا پیر رکھ دے تو پیر ٹھوکر لگ جا سکتا ہے، خون نکل سکتا ہے، پتھر چبھ سکتا ہے، میرے آقا کو چوٹ لگ سکتی ہے، یہ مجھے برداشت نہیں، تو فوراً ابو بکر صدیق کندھے پر بٹھا کر کے غار تک پہنچا دیتے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ ایمان کی دعوت دی، لوگوں کے درمیان کلمہ توحید کو بلند کیا، لا الہ الا اللہ کو عام کروایا، اللہ کی طاقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا، یہ کہا کہ کرتا دھرتا اللہ ہے، دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، خلاصہ یوں کہا کہ یہ بت جو ہے تمہارے یہ بے جان ہے، اگر تم کچھ مانگو تو دے نہیں سکتے، تم سوال کرو تو سن نہیں سکتے، اگر ان پر کچھ چیزیں بیٹھ جائیں، مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے، تم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو۔ تو یہ درمیان میں اللہ کے رسول آ کر کے لوگوں کے جن گھٹے میں اعلان کر رہے تھے، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مکے کے عرب کے جو مشرکین تھے، قریش کے خاندان قریش سے جن کفار کا تعلق تھا، اللہ کے رسول پر بیک وقت ٹوٹ پڑے، کانوں میں آواز پڑی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوڑے ہوئے آئے، میرے حبیب کو مارا جا رہا ہے، میرے حبیب پہ حملہ ہونے جا رہا ہے، میرے حبیب پر ٹوٹ پڑے ہیں، فوراً آئے، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں گر گئے۔ اب ساری مار جو بھی لوگ مار رہے ہیں حضرت ابو بکر کو لگ رہے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ چند منٹوں کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہوش و حواس اڑ گئے، بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ پھر جب بالکل مجمع ہٹنے لگا، منظر تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے لگا، تو حضرت ان کی ماں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطلاع ملتی ہے کہ تیرے بیٹے کو مارا جا رہا ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ماں لے جا کر کے سہارے سے انہیں لے جا کر کے گھر کے مکان میں سلا دیتی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا تھا کہ ان کا جسم ڈھال ہو چکا تھا، کمزور پڑ گئے تھے۔ آنکھ کھلتی ہے، جب ہوش آتا ہے تو آنکھ کھلتی ہے، پوچھتے ہیں بیٹا کھانا کھا لے، بیٹا تھوڑا سا پانی پی لینا، کیا حال ہے؟ تو حضرت ابو بکر کہتی ہیں کہ ماں میرا حال چھوڑ دے، پہلے یہ بتا کہ میرے محمد کا حال کیسا ہے۔ مار تو صحابی کھا رہا ہے،
چوٹیں تو صحابی کو لگ رہی ہے، ماں کہتی ہیں کہ تجھے اس قدر مارا گیا ہے، تیرے سر کے بال اکھڑ چکے ہیں، تجھے اس طرح سے مارا گیا ہے کہ تیرا جسم خون سے لہولہان ہو گیا ہے، جسم کے حصوں سے خون کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے، اور تو ابھی بھی پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ محمد کا حال کیسا ہے؟ تو اللہ نے ان جیسے عاشقوں کے لیے کہا، اللہ کے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا، جب بندہ دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے جنت کی طرف جاتا ہے، تو جب مومن بندہ جنت میں جاتا ہے تو ایک دروازے سے جاتا ہے۔ جب مومن بندہ جنت میں جاتا ہے تو ایک دروازے سے جاتا ہے، لیکن جب اسی وقت ابو بکر کی انٹری ہوتی ہے تو جنت کا ہر دروازہ پکارتا ہے کہ آؤ میرے اندر سے داخل ہو۔ جو یہ مقام ہے، جو یہ پاور ہے، جو ان کی شان اور عظمت ہے، اللہ نے اتنا رتبہ حضرت ابو بکر کو کیوں دیا ہے، کیسے دیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام نبیوں کے بعد اگر دنیا کے اندر کسی کا رتبہ، مرتبہ، حیثیت، عظمت اگر کسی کی ہے تو ابو بکر صدیق کی، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات تھی، میرے رسول پہ ڈاکہ ڈالا جائے، ان کی ذات کو مجروح کیا جائے، اور میں مومن ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ تھا، جس کا نام مسیلمہ کذاب پڑ گیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا کرتا تھا، سارے عرب کے اندر یہ مشہور کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، محمد بھی نبی ہے۔ وہ بھی مانتا تھا کہ محمد کو نبوت سے نوازا ہے، اور یہ بھی کہتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ گھر گیا، جانے کے بعد ایک پرچی لی، اس کے اندر قلم اٹھا کر کے لکھا، اللہ کے رسول کو پیغام پہنچانا تھا تو کاغذ میں لکھا، لکھنے کے بعد یہ پیغام اللہ کے رسول کو جو پہنچانا تھا کسی کے حوالے کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ خط پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو لے کر کے دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہے کہ محمد تم بھی نبی ہو، میں بھی نبی ہوں، تمہاری اتنی جگہ ہے، میری اتنی جگہ ہے، یعنی تم جو نبی ہو فلاں زمین کی حد تک تمہاری نبوت ہے، اور فلاں زمین کی نبوت میری ہے، وہاں اس زمین کا نبی میں ہوں، اس زمین کے نبی تم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھایا، اٹھا کر کے لکھا انت کذاب، مسیلمہ تو کذاب ہے۔ خط کو لپیٹ کر کے ایک چھوٹے سے کم سن صحابی جنہیں حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کہہ کر دنیا پکارتی ہے ان کے حوالے کر دیا۔ حبیب بن زید کوئی ہماری طرح بڑی عمر والا صحابی نہیں تھا، 9 سال کی عمر 19 سال کی عمر کا لڑکا جو مدینے کی گلیوں کے اندر کھجوریں فروخت کر کے اپنا پیٹ پالا کرتا تھا، کمزور سا بندہ تھا، کمزور سا صحابی تھا، لیکن ایمان اتنا کمزور نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کر دیا کہ جاؤ اس خط کو مسیلمہ تک پہنچا دے۔ اب لے کر کے گئے، دربار میں پہنچے، مجمع بیٹھا ہے، وہ خط پہنچتے مسیلمہ کو پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے، دیکھ کر کے یہ دیکھنے لگتا ہے کہ محمد نے مجھے کذاب کہا ہے۔ خط بن کر کے پوچھتا ہے تو ذرا بتانا کہ میں کون ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں جس ذات کو محمد نے کذاب کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اسے سچا کیسے مانوں؟ تو اس نے کہا تیری اتنی ہمت، میرے دربار میں آ کر کے، میرے ماننے والوں کے درمیان میں آ کر کے تو مجھے جھوٹا کہتا ہے؟ تیرے محمد کے کہنے پر چلا ذرا ادھر آ، پکڑ کے لایا گیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی انگلی ایک کاٹ دی گئی، کاٹتے کاٹتے چاروں انگلیاں کاٹ دی گئیں، پھر ایک ہاتھ کی مکمل انگلیاں کاٹ دی گئیں، دوسرے ہاتھ کو اٹھایا گیا، ساری انگلیاں ایک ایک کر کے کاٹ دی گئی، پھر پیروں کی انگلیوں کو کاٹ دیا گیا، دونوں پیر کی انگلیاں سارے 20 کی 20 انگلیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا، صرف انگلیاں ہی تو کاٹے تھے۔ تو حضرت زید سے پوچھا اب تو بتا، اب تو تیرے عقل ٹھکانے پہ آ گئی ہوگی۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تجھے سچا کہوں اور تیری نبوت پر میں ایمان لوں، یہ ہو نہیں سکتا۔
تو اس خبیث نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کے مونڈے کو کاٹ دیا، جدا کر دیا، پھر پیروں کو کاٹ دیا، زبان سے کہنے لگے تو زبان کو بھی کاٹ دیا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ اب مدینے کے اندر یہ خبر پھیلی کہ حبیب بن زید کو مسیلمہ نے قتل کر دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اب پہنچتے پہنچتے خبر ان کی ماں کو پہنچتی ہے، جس کے ٹکڑے ہوئے ہیں ان کی ماں کے سامنے آ کر کے کہتا ہے، دیکھ تیرے بیٹے نے محمد کی مانی، اگر وہ نہ مانتا تو آج اس کا جسم صحیح سالم ہوتا، آج اس کے یوں ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے، اس کے مونڈے محفوظ ہوتے، اس کے پیر محفوظ ہوتے، اس کی زبان منہ کے اندر ہوتی، اس کا سر تن سے جدا ہوا رہتا، الگ یوں نہ ہوتا۔ تو قربان جائیں ایسی ماؤں پر۔ اگر ہماری اور آپ کی ماں ہوتی، بس صرف انگلی کے خراج سے گھر چھوڑ کر کے باہر نکل پڑتی کہ میرے بیٹے کو کس نے چوٹ پہنچائی۔ قربان جائیں ایسی ماؤں پر۔ جیسے ہی انہیں یہ پہنچی تو ایک ٹھنڈی آہ بھری، ایک ٹھنڈا سانس نکلا۔ ان کے جملے جو نکلے تاریخ نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی ماں نے کہا، لہٰذا اليوم احزنت، اللہ نے مجھے آج باحیات رکھا ہے، اللہ نے مجھے موت نہیں دی تاکہ میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اول ہی دن سے اپنے بیٹے کو دودھ اس لیے پلایا تھا کہ وہ محمد الرسول اللہ کی عزت کی خاطر اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، جاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جو میں نے مانا تھا، جیسا میں نے سوچا تھا، اللہ نے ویسے ہی فیصلے کر دیے۔ تو صحابہ ایسے عاشق رسول تھے، آنچ نبی پہ ہوتی، انگلی نبی پہ اٹھتی تو دل صحابہ کا پھٹنے لگتا۔ آج بھی ہو رہے، آج بھی نبی پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی، رسول کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، رسول کی پاکیزہ عزت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، ان کی عزت پر، عفت پر کیچڑیں اچھالی جا رہی۔ لیکن ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم بھی تو اسی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، پڑھے ہیں، جس کلمے کو ابو بکر نے پڑھا تھا، جس کلمے کو عمر نے پڑھا تھا، جس کلمے کو عثمان اور علی نے پڑھا تھا۔ بس فرق ان میں اور ہم میں کیا رہ گیا ہے؟ اور صحابہ اپنے آقا کا اس قدر اہتمام کرتے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، کلی کرنے کا موقع آتا، صحابہ ہاتھ بن کر کے کھڑے ہو جاتے، چلو بر چلو کی طرح اپنے ہاتھ کو بنا کر کے اللہ کے رسول کے منہ سے نکلا ہوا پانی کو اٹھا کر کے اپنے جسموں پر مل لیتے۔ اگر اللہ کے رسول ناخن کو کاٹ لیتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آ کر کے ان کو اٹھا لیتے، گرنے نہ دیتے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلق کرانے کی ضرورت پڑ جاتی، تقصیر کروا دیتے، قصر کر دیتے، تو صحابہ آ کر کے منہ مبارک کو لے کر اپنے پاس رکھ لیتے۔ صحابہ کو یقین تھا کہ اس قدر پاورفل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہمارے قدموں کے اندر کامیابی ڈال سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے بہادر صحابی کا ہم نے نام سنا ہے، ساری زندگی ایک مرد کی طرح دین اسلام کا سپاہی بن کر، اسلام کے موافق بن کر، کفار کے مخالف بن کر ڈٹا رہا۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب جب بھی کسی لشکر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شامل ہوئے تو کسی جنگ میں کبھی بھی انہیں شکست نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے، زمانہ آخر تھا، جنگ میں گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب یہاں پر اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے پیر قدم اکھڑ رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر رعب اور دبدبہ طاری ہو چکا ہے، ہیبتیں ان کے منہوں سے ظاہر ہو رہی ہیں، ان کے چہرے اتر گئے ہیں، بھاگنے کے لیے اب بیتاب ہے، ایسا وقت آن پڑا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سوچا شاید یہ پلہ ہم پر بھاری پڑ جائے گا، اب فتح ان کی ہوگی۔
یہ پہلا موقع ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا، کبھی بھی شکست نہیں ہوئی تھی، اب شکست کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ادھر مدینے کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو خواب ہوا، سوئے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ یا دیگر صحابی رسول جن کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ ابن الجراح کے خواب میں آئے، کہا اے ابو عبیدہ تم یہاں پر سوئے ہوئے ہو، وہاں پر شیر اسلام آفت کے اندر گھرا ہوا ہے، دشمنوں نے اسے گھیر لیا ہے، مصیبتوں کے اندر الجھا ہوا ہے، تم یہ آرام سے سو رہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آدھی رات تھی، رات کا اکثر حصہ گزر چکا تھا، صحابہ کو تیار کیا، دیگر دوستوں کو تیار کیا، کہا کہ خالد بن ولید اللہ کا شیر، اس پر مصیبتیں آن پڑی ہیں، وہ کشمکش کے عالم میں ہوا ہے، چلو ہم جا کر کے اس کی امداد اور نصرت کے لیے پہنچ جائیں۔ یہ اعلان ہوتا رہا، ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی کے کان کے اندر بھی یہ آواز گونج پڑی کہ خالد اب مصیبتوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کا قافلہ نکلا، تو چونکہ اللہ کی مدد بھی ہوئی تھی اس وقت، تو جا کر انہوں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ ایک ٹیم مل کر کے ایک لشکر آ کر کے کفار کا مقابلہ کر رہی ہے، تو اطمینان نظر آیا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک نقاب پوش تیزی سے گھڑ سواری کرتے ہوئے صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ سارے صحابہ پریشان، ارے نوجوان ہے تو کون ہے؟ چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی چوٹی کو اپنی گھوڑ سواری کرتے ہوئے ایڑ لگا کر کے اس نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچ کر کہتے ہیں ارے نوجوان یہ تو بتا تو ہے کون ہے؟ یوں صفوں کو چیرتا ہوا جا رہا ہے، دشمنوں کے حملوں کی حفاظت کرتے ہوئے، انہیں شکست دیتے ہوئے چیرتا ہوا آگے جا رہا ہے، تو کون ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ تھی وہ نقاب اٹھاتی ہیں، کہتے ہیں انا زوجۃ بن خالد، میں تو آپ کی بیوی ہوں، میں آئی اس لیے تھی کہ جب میرے کان میں یہ آواز گونجی کہ آج خالد مشکلوں کا سامنا اسے کرنا پڑے گا، مدینے کے اندر یہ کوہرام مچ گیا تھا، سارے تمہاری مدد کے لیے آن پڑے تھے، سارے آ رہے تھے، میرے کان میں بھی یہ آواز پڑی تو میں غور کرنے لگی، آج تک میرے شوہر میں خالد میں کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جو فتح کے نام سے واپس آیا ہوا ہو، آج کون سی حالت میرے شوہر پر آ پڑی ہے کہ شکست کا سامنا اسے کرنا پڑ رہا ہے، شکست کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج ایک چیز کی کمی ہے جو آپ ساتھ لانا بھول گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا، اپنی ایک جو اندر ایک ٹوپی رکھی ہوئی تھی اس کو نکال کر کے دیا، کہا کہ آپ یہ چیز چھوڑ کر آئے تھے کہ میں آپ کے حوالے کرنے کے لیے آئی۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی ٹوپی تھی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بالوں کا قصر کیا تھا تو اس وقت سارے صحابی آپس میں تبرکاً بابرکت کے طور پر ان کو لے کر کے اپنے جسموں پر مل لیتے، اپنی کسی جگہ رکھ لیتے، تو خالد رضی اللہ عنہ نے ان بالوں کو، چند بالیں تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کو اپنی ٹوپی میں لے کر کے اس کو سی لیا تھا، تاکہ جس جنگ میں بھی میں جب بھی جاؤں گا، جہاں بھی جاؤں گا، اللہ کے رسول کے منہ کو رکھ کر، منہ مبارک کو رکھ کر پہن کر کے جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے قدموں کے اندر فتح کو ڈال دے گا، کامیابی کو ڈال دے گا۔ تو صحابہ کے اندر رسول کی عظمت کو دیکھی، اور حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ جتنے صحابی رسول بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کو اپنے پاس رکھا تھا، اپنے بیٹوں کو وصیت یہ کی تھی کہ جب مجھے کفن دیا جائے گا تو اس وقت عطروں کی ضرورت نہیں ہے، عمدہ قیمتی چیزیں مجھ پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ منہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس کو میرے گال سے چپکا دینا۔ اولاد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، ابا جان قبر کے اندر جب جاؤ تو عمدہ قسم کے عطر درکار ہوتے ہیں، ہم آپ پر ڈالیں گے۔ تو ان کے باپوں نے یہ کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، جو برکت والے بال ہیں اگر میرے گال پر قبر میں میرے ساتھ رکھ دیے جائے تو جب تک میں صبح کی قیامت تک اٹھوں گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحمتوں کے انبار لگاتا ہے۔ تو صحابہ کا یقین اتنا تھا
جب تک ذات اللہ کے رسول کی موجود تھی، آنچ آنے، کسی کو تکلیف پہنچانے کی ہمت نہ ہوتی۔ اگر کوئی تکلیف پہنچا دیتا تو صحابہ بیچ میں آ کر آڑ بن جاتے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، جھوٹے نبیوں کا شور ہونے لگا، زور ہونے لگا، غلبہ ہونے لگا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ان تمام کا صفایا کر دیا۔ جب کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کوئی چیز نکل جاتی، منہ مبارک ہو، ناخن ہو، پانی ہو یا کوئی بھی چیز، بعض صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو بھی اٹھا کر کے پی لیا ہے، حالانکہ خون ہماری شریعت کے اندر حرام ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک نکل رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ لے جاؤ فلاں جگہ پہ رکھ دینا۔ تو صحابی رسول لے کر کے گئے، راستے میں چل رہے تھے، خیال آیا کہ یہ میرے آقا کا مبارک خون ہے، کیوں نہ میں اس کو اپنے پیٹ میں ڈالوں، تو فوراً اٹھا کر کے اس کو پی لیا، واپس آ کر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے بلایا، پوچھ لیا کہ بھائی ذرا بتانا، میں نے جو تمہیں خون تمہارے حوالے کیا تھا تم نے اس کا کیا کیا؟ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا تو صحابی رسول نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو پی لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس پیٹ کے اندر میرا خون چلا جائے کبھی اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ حالانکہ جانتے تھے کہ ایسا خون ہے جو ہماری شریعتوں کے اندر منع ہے، لیکن صحابہ کی عظمت کو ذرا دیکھ، تو اب سارے صحابہ نے اپنے وقت کے اندر جو انہیں درکار تھا، جیسی ضرورت تھی ایسی قربانیاں پیش کی۔ ابھی تو قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اپنی منہ کے اندر رہنے والے چھوٹے سے ٹکڑے کو ہلانا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، یہ ہمارے دل پر برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ اکرام جیسی عظمت رسول اللہ کی ہماری دلوں میں پیوست فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کی نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔